الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله
بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ جل جلالہ۔ جی السلام علیکم وسیم بھائی۔ وعلیکم السلام سر جی۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے،
غوث پر یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جاری رکھو، اسی میں جاری رکھو سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تو رحیم، تو کریم، تو ستار، تو غفار، تو ذل جلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر، تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، خوبصورت رشتے عطا فرمائے، ذکر عطا فرمایا، ذکر والے عطا فرمائے۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک شخص تھا، باہر سے وہ بڑا کامیاب، اس کے پاس بڑی کامیابیاں، لیکن اندر سے بڑا بے چین۔ ایک دن اس کی زندگی میں اچانک ایک مشکل آئی۔ اس نے اپنے قریبی لوگوں کو کال کرنا شروع کی۔ قریبی لوگوں میں سے سب نے کہا وہ مصروف ہے۔ رشتہ داروں کو کال کی، انہوں نے کہا کہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ کسی نے کہا میں ابھی نہیں آ سکتا۔ ہر طرف سے اس کو انکار ملتا چلا گیا۔ وہ خاموش ہو گیا اور دل سے ایک جملہ نکلا، کیا واقعی میرا کوئی نہیں؟ اس لمحے اس کے دل میں ایک خیال آیا، اگر دنیا میں یہ حال ہے تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہم قیامت کو صرف ایک آنے والا دن سمجھتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں اس کے مناظر دکھاتا ہے۔ زمین ہلے گی، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، ہر کوئی کہے گا نفسی نفسی، ماں باپ، بہن بھائی، سب انسان بھاگے پھریں گے۔ اور جیسے جیسے انسان غور کرتا ہے، کیا ہم نے ایسی ہی کیفیتیں
اپنی زندگی میں محسوس نہیں کی؟ کبھی ایسا ہوتا ہے دل ٹوٹ جاتا ہے، کوئی بڑا قریبی اپنا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، کوئی ایک خبر آتی ہے، انسان کی پوری دنیا بدل جاتی ہے۔ اس وقت انسان کہتا ہے میری دنیا ختم ہو گئی، اور غور کرے تو یہ اس کے لیے ایک چھوٹی قیامت اس کی زندگی میں آتی ہے، اور غور کرنے پہ یہ بات سمجھ آتی ہے قیامت باہر آنے سے پہلے انسان کے اندر آتی ہے، جب دل میں خود غرضی آ جائے، انسان صرف میں رہ جائے، دوسروں کا احساس ختم ہو جائے، تو پھر وہی کیفیت پیدا ہوتی ہے نفسا نفسی کی۔ اور پھر جب ہم اور زیادہ اس پہ غور کرتے چلے جاتے ہیں تو نفس ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پہلے میں ہوں، میرا فائدہ، میری عزت، اور وہ اتنا میرا 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 میں چلا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان تنہا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اتنا تنہا ہو جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میرا کوئی نہیں۔ اور اگر ہم غور کریں تو قیامت کی جتنی بھی نشانیاں ہیں، زلزلہ آئے گا، اور غور کریں تو انسان کی زندگی میں بھی جب انسان کی زندگی ہی ہل جاتی ہے، بڑی روٹین سے جا رہی ہوتی ہے، کوئی ایسا زلزلہ، کوئی ایسا واقعہ آ جاتا ہے کہ اس کی زندگی ہل جاتی ہے، پھر ایسے ہی قبریں کھلیں گی۔ یہ بھی انسان کی زندگی میں ایسے ہی ہے کہ اس کے کچھ ایسے راز وہ دنیا کے سامنے جب آشکار ہوتے ہیں، ایسے راز جب کھلتے ہیں جس سے شرمندگی ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسی بات اس کی سامنے آ جاتی ہے، پھر ایسے ہی انسان کو اعمال نامے ملیں گے، پھر ایسے ہی انسان اس دنیا بھی اپنے آپ کو وہ خود جج کرتا ہے، محاسبہ کرتا ہے۔ جب اس کے پاس اس طرح کی کیفیت آتی ہے تو انسان خود کو دیکھتا ہے، خود کو جج کرتا ہے۔ پھر ایسے ہی بہت ساری باتیں جو ہم قیامت سے جوڑ کے اپنی اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مراحلوں میں ہم آلریڈی گزر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب ہمیں یہ باتیں سمجھ آتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہے جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ خود پسند کرتا ہے۔ اور پھر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو نفسا نفسی کا معاملہ ہے، یہ ختم کرنے کے لیے، ختم ہونے کے لیے، اپنے اندر اس کو بہتری لانے کے لیے ہمیں میں سے ہم کی طرف جانا ہوگا، احساس کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ وہ صوفیہ کہتے ہیں جو اپنے نفس کی قیامت کو پہچان لیتا ہے، اس کے لیے آخرت کی قیامت بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ دل صاف کرنے سے، ایگو ختم کرنے سے، محبت بڑھانے سے۔ ہم اگر غور کریں آج کل کے دور میں ایک ہی گھر میں لوگ تو ہوتے ہیں لیکن الگ الگ دنیا میں، کوئی موبائل میں مصروف ہے، کوئی کسی اور احساس میں، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے بارے میں نہیں اتنا جانتے،
اپنے اپنے انداز میں وہ نفسہ نفسی کے عالم میں ہوتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دنیا خراب ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا اپنا دل سخت ہو گیا اور دل کے اندر اللہ کا ذکر کم ہو گیا، اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا۔ اور جب انسان ان سارے معاملات کی حل کی طرف جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ذکر اللہ کے ساتھ ہے، دل کو زندہ کرنے کے ساتھ ہے، دل کو نرم کرنے کے ساتھ ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو درود شریف کے ساتھ ہے، محبت پیدا کرنے کے ساتھ ہے، خدمت کرنے کے ساتھ ہے، اور خدمت خلق ہی انسان کو میں سے نکال کے ہم کی طرف لانا شروع کر دیتی ہے۔ اور پھر انسان غور کرتا چلا جاتا ہے کہ اس نے کسی کی مدد کی، کیا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا؟ کیا اس نے کسی کا درد سنا؟ کیا اس نے اللہ کا ذکر کیا؟ اور جیسے جیسے وہ ان کیفیات اور اس عمل میں آتا چلا جاتا ہے تو پھر اس کی اپنی زندگی بھی بڑی آسان ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر اس کی زندگی سے دوسروں کی زندگی میں بھی آسانیاں آتی چلی جاتی ہیں۔ پھر اس کو یہ بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے کہ قیامت صرف ایک دن نہیں، یہ ایک کیفیت ہے جو انسان اپنی زندگی میں بھی جیتا ہے، اور جب اس کیفیت کو وہ سمجھ لیتا ہے تو اس کے لیے جو اصل قیامت ہے وہ بڑی آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کچھ بتائیں اور دعا کرائیے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بہت اہم اور پیاری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ انسان اپنی زندگی میں اکیلا کیوں پڑ جاتا ہے؟ جب وہ ہر کسی کے ساتھ اپنا رویہ، اپنا اخلاق، اپنا بیہیویئر اس طرح کا رکھتا ہے کہ جس سے لوگ قریب آنے کے بجائے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ محبتیں تقسیم کرنے کے بجائے وہ کدورتیں تقسیم کرتا ہے، محبتیں بڑھانے کے بجائے وہ نفرتیں بڑھاتا ہے، اور بندوں سے تعلقات استوار کرنے کے بجائے وہ اپنی میں رہتا ہے، خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور لوگوں کی خدمت کرنے کے بجائے خدمت کروانا پسند کرتا ہے، لوگوں کو دینے کے بجائے لوگوں سے لینا پسند کرتا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے کام وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کے بجائے کسی کا دل دکھا دیتا ہے، کسی کی برائی کر دیتا ہے، کسی کی غیبت کر دیتا ہے، کسی کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کر لیتا ہے، اور یہ چیزیں بلڈ ہوتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ اکیلا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لوگوں کو پکارتا ہے، لوگوں سے بات کرتا ہے تو کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، کیونکہ جب دل کی کیفیات بدل جاتی ہیں اور بندہ اللہ کی رضا کے بجائے اپنی پسند اور اپنی واہواہی کے لیے اور اپنی دل کی اور نفس کے سکون کے لیے یہ ساری چیزیں کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ پاک لوگوں کے دل اس سے پھیر دیتا ہے۔ پھر وہ لوگوں کو پکارتا ہے لیکن لوگ نہیں آتے، وہ پھر احساس بھی کرتا ہے کہ میں نے غلطی کی،
مجھ سے یہ ہو گیا، مجھ سے وہ ہو گیا، مگر اس کے باوجود لوگ اس کے قریب نہیں آتے جب تک کہ وہ اپنے دل کی اصلاح نہ کرے، اپنے دل کو محبتوں اور اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جب وہ اس چیز پر نہیں آتا یا پھر لوگوں سے محبت والے معاملات میں حسن اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتا، ہر کسی کو عزت اور احترام نہیں دیتا، تب تک گویا وہ ایک قیامت صغریٰ سے ہی گزر رہا ہوتا ہے۔ اور بڑی آپ نے پیاری مثال دی قیامت کے حوالے سے، اور یہ حقیقت ہے۔ سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، اگر اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جائے اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھی جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ قیامت کے دن بڑا ہی نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ جس طرح دنیا میں انسان اکیلا پڑ جاتا ہے، اسی طرح اگر دنیا میں انسان نے نیکیاں، عبادات، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، محبت الہی، محبت رسول اور قرآن اور حدیث کے علم سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے حسن اعمال اور حسن کردار کا مالک نہ بنا تو کل قیامت کے دن بھائی بہن دوست احباب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وابیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ، قرآن نے بڑا واضح ارشاد فرما دیا کہ کل قیامت کے دن ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے سب دور بھاگیں گے اور کوئی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ ہر کسی کو نیکی کی تلاش ہوگی، نیکی کی طلب ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی رضا والے اعمال میں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل میں جلدی کریں، اللہ اور اس کے رسول کے خوشنودی والے اعمال کو بجا لانے میں جلدی کریں، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات، اپنے معاملات محبت والے اور پیار والے رکھیں، خلوص والے رکھیں، گھر والوں کے ساتھ ہر کسی کی بات سنیں، ہر کسی کے ساتھ بیٹھیں، ہر کسی کی مشکل میں کام آئیں، لوگوں کی خدمت کریں، خدمت خلق کو اپنا معمول بنائیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی برکت سے انشاءاللہ الرحمن ہم دنیا کے معاملات میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں گے اور آخرت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے انشاءاللہ الرحمن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت کے حقدار ٹھہریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان يا ستار يا غفار يا رزاق يا عليم يا خبير يا سميع يا بصير يا ظاهر يا باطن۔ اے مالک، تیرے بندے، تیری بندیاں تیرے ذکر کے لیے تیری بارگاہ میں دستے دعا دراز کے حاضر ہوئے ہیں۔ اے مالک کریم، ہماری ذکر کی اور اس میں جو بھی گفتگو ہی باتیں ہم نے سنی کی، اللہ پاک اس میں غلطیاں کوتاہیاں تو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنی رضا عطا فرما، ہمیں اپنی خوشنودی عطا فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت اور اپنی محبت عطا فرما، ہمیں حسن اخلاق عطا فرما، حسن کردار عطا فرما، خود پسندی سے بچا، تکبر سے بچا، انا سے بچا۔ اللہ پاک ہمیں آپس میں اتحاد، اتفاق، محبتیں اور پیار والی زندگی عطا فرما، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، بھائیوں بہنوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو راضی رکھنے اور ان سے محبت والا حسن سلوک کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دل کے امراض سے بچا، ہمیں دل کی گندگی سے بچا، دل کی کدورت سے بچا، نفرتوں سے بچا۔ اے مالک کریم، ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کی بخشش و مغفرت فرما، امت محبوب علیہ السلام کے لیے آسانیاں فرما، امت محبوب پر رحم فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.